بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فردوس آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور اپنی آقازادی کے نزدیک پہنچ کر دست بستہ کھڑی ہو گئی۔ جب رضیہ سلطانہ کی حیرت و سکوت میں کوئی تغیر رونما نہ ہوا تو اس نے آہستہ سے کہا، شہزادی حضور، کنیز حاضر ہے۔ رضیہ سلطانہ چونک کر اپنے خیالات کے طلسم سے نکل آئی۔ فردوس، آج رات وہ پھر آیا تھا۔ رضیہ سلطانہ کے لہجے میں کسی قدر غصے کی آمیزش تھی۔ کون؟ فردوس شہزادی کی مبہم گفتگو کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ جمال الدین یاقوت۔ رضیہ کے چہرے پر نسوانی جھجک، تکلف یا حیا کا ہلکا سا عکس بھی نمایاں نہیں تھا۔ فردوس نے چونک کر التمش کی جانشین کو دیکھا۔ حبشی زادہ بڑے غیر محسوس انداز میں شہزادی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں شہزادی حضور۔ کنیز فردوس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ان کے بارے میں سوچنا ہی کیا، مگر میں اپنے خوابوں کے جزیرے میں کسی نامحرم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ رضیہ کے چہرے اور لہجے دونوں سے جلال شاہی نمایاں تھا۔ یہ جزیرہ میری تنہا ملکیت ہے، اس میں کسی دوسرے کا گزر کیا مانی؟ گستاخی معاف شہزادی عالیہ۔ فردوس اگرچہ رضیہ سلطانہ کے حضور میں بہت بے تکلف تھی، مگر پھر بھی اسے آقازادی کے منصب کا لحاظ رکھنا پڑتا تھا۔ قدرت نے اس جزیرے کو تنہا کسی کی ملکیت نہیں بنایا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے کہ جہاں ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی محرم کو آنا ہی پڑتا ہے۔ قدرت کا نظام اپنی جگہ اور انسانی اختیار اپنی جگہ۔ رضیہ سلطانہ اونچی آواز میں بول رہی تھی اور اس کے لہجے کی جھنجھلاہٹ برقرار تھی۔ میں اس سلسلے میں بے قرار نہیں ہوں۔ مجھے خوابوں کے جزیرے میں کسی نامحرم کی آمد سخت ناپسند ہے۔ فردوس خاموشی کے ساتھ رضیہ سلطانہ کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ شہزادی اکثر مواقع پر مردوں کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرتی رہتی تھی۔ یہ نامحرم بہت بے وفا اور عیش پرست ہوتے ہیں۔ رضیہ سلطانہ کا لہجہ انتہائی تلخ ہو گیا تھا۔ آج ایک جزیرے کو اپنی ملکیت قرار دیں گے تو کل کسی دوسرے جزیرے کو تسخیر کرنے کے لیے بے قرار نظر آئیں گے۔ یہ اپنی فتوحات کا دائرہ کسی ایک دنیا تک محدود نہیں رکھ سکتے۔ عورت ان کے نزدیک ایک جنس بازاری ہے کہ جب چاہا مال و زر دے کر خرید لیا، اور اگر کسی نے بکنے سے انکار کر دیا تو اس پر زندگی جیسی شے بھی حرام ہو گئی۔ اگرچہ رضیہ سلطانہ نے اپنے پرہیزگار باپ کا دور حکومت دیکھا تھا، لیکن وہ دوسرے عمرے کے عیش پرستانہ ماحول سے بھی واقف تھی، اور اس ماحول میں عورت کی حیثیت ایک خوش رنگ کھلونے سے زیادہ نہیں تھی۔ کچھ بھی ہو شہزادی عالیہ، مگر ہم اس نظام کو بدل نہیں سکتے۔ فردوس نے عورت کی بے چارگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر مجھے اختیار ملا تو میں اس نظام کو بدل ڈالوں گی۔ شہزادی ایک چٹان کی طرح نظر آ رہی تھی۔ خدا آپ کو عظیم الشان کامیابی سے ہمکنار کرے۔ کنیز اس سے زیادہ اور کیا کہتی، بس آقازادی کے چہرے کو خاموشی سے دیکھتی رہی۔ بس اب تو جا فردوس، شہزادی نے اپنی کنیز خاص کو حکم دیا۔ فردوس نے رخصتی سلام پیش کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کنیز خاص کو آقازادی کی ذہنی کشمکش کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ایک جوان سال دوشیزہ انسانی فطرت کے تقاضوں کو جھٹلا رہی تھی، اور فطرت غیر شعوری طور پر اسے ایک ایسے مرد کی طرف کھینچ لیے جا رہی تھی جو نسلاً ترک نہیں تھا، مگر جرأت و مردانگی اور اصرار و وفا میں اپنی مثال آپ تھا۔ ایک عورت کے خوابوں میں کسی نامحرم کا آنا اس بات کی دلیل تھی کہ آنے والا ایک سحر انگیز شخصیت کا مالک ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سنگین سے سنگین پہرا بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر وہ جسمانی طور پر مجبور کر دیے جائیں تو پھر خوابوں میں چلے آتے ہیں۔ جمال الدین یاقوت بھی انہی مردوں میں سے تھا جس کی نظریں فرش پر جمی رہتی تھیں، مگر جسم شہزادی کے خوابوں میں سفر کرتا تھا۔ آپ اپنے خوابوں کے جزیرے میں ایک نامحرم کی آمد کو کس طرح روک سکتی ہیں شہزادی حضور؟ فردوس نے ایک آہستہ سر کھینچتے ہوئے کہا، اس کنیز نے بھی تو یہی کیا تھا، مگر بہرام غوری کو کوئی نہیں روک سکا۔ اب تو میرا کوئی خواب بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں بہرام غوری موجود نہ ہو۔ ہم سب بے دست و پا ہیں شہزادی عالیہ۔ جب تک سینے میں دل موجود ہے، خوابوں کا جزیرہ بھی کسی نامحرم کے وجود سے آباد رہے گا۔ یہ کہہ کر فردوس زار و قطار رونے لگی۔ ہے خدا، اس کی حفاظت فرما، اس کی سرخ روئی میں میری خون آرزو کو بھی شامل کر دے۔ شہزادی رضیہ سلطانہ اور نائب سپہ سالار سیف الدین ایبک کے 8 شاہ سوار برق کی رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ چند گھنٹے آرام کرتے اور پھر اپنا سفر جاری رکھتے۔ آخر تمام شاہ سوار نو مسلم راجپوتوں سے پہلے گوالیار پہنچ کر سلطان التمش کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ والی ہند نے بڑی حیرت سے ان سارے پیغامات کو پڑھا جو نفس مضمون کے اعتبار سے یکساں تھے۔ التمش رضیہ سلطانہ کی ذہانت و تدبر سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر بہرام غوری کو طلب کر کے کہنے لگا، میں پہلے ہی ان لوگوں کی طرف سے مشکوک تھا، کہیں وہ خاص منصوبے کے تحت گوالیار کی طرف تو نہیں آ رہے ہیں؟ وہ اس طرف آ کر کیا کریں گے؟ بہرام غوری نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بالفرض اگر کسی سازش کے نتیجے میں ان کا رخ گوالیار کی جانب ہے تو پھر سلطان معظم کے جانثار ہر مورچے پر سربکف کھڑے ہیں۔ گوالیار کے قلعے سے 10-10 میل تک چاروں طرف ہمارے مسلح دستے نگرانی کر رہے ہیں تاکہ راجہ دیوبل تک کسی قسم کی کمک نہ پہنچ سکے۔ سلطان التمش نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا
کہ وہ ظاہری اطمینان کے باوجود دیگر امکانات پر بھی غور کر رہا ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک سپاہی نے بارگاہ سلطانی میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ التمش نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور دوسرے ہی لمحے سپاہی خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی سانسیں چڑھی ہوئی تھیں اور پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ طویل مسافت طے کر کے یہاں تک پہنچا ہو۔ کیا خبر لائے ہو؟ بہرام غوری نے آنے والے سپاہی سے پوچھا۔ سلطان معظم، سپاہی نصف قد تک چھکا۔ میں ریاست گوالیار کی جنوبی سرحد پر متعین نگراں دستے کا سپاہی ہوں۔ ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے ہزاروں نامعلوم مسلح افراد سرحد کے قریب پہنچے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ سلطان التمش نے چونک کر اپنے سالار بہرام غوری کی طرف دیکھا۔ تم نے ان سے ان کے نام اور آمد کا سبب دریافت کیا ہے؟ سلطان کے بجائے بہرام غوری سپاہی سے مخاطب ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں شہزادی رضیہ سلطانہ نے جہاد میں شریک ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ سپاہی نے جواب دیا، تم انہیں وہیں پر روکے رکھو جب تک کہ ہمارا اجازت نامہ نہ پہنچ جائے۔ وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کریں گے۔ سلطان نے حکم دیا اور آنے والے سپاہی رخصتی سلام کر کے واپس چلا گیا۔ اب کیا سازش میں کوئی کلام باقی ہے؟ سپاہی کے جاتے ہی التمش نے بہرام غوری سے سوال کیا۔ یقیناً یہ کوئی سازش ہے۔ بہرام غوری پریشان نظر آ رہا تھا۔ ایسی سازش جس میں تمہاری شہزادی کو بھی ملوث کیا گیا ہے۔ یہ کہتے کہتے التمش کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا تھا۔ خدا میری جان نشین کو اپنی امان میں رکھے۔ اگر شہزادی ہوش مندی سے کام نہ لیتی اور میرے یہ جان نثار بر وقت نہ پہنچتے تو سارے معاملات الجھ کر رہ جاتے۔ بے شک شہزادی عالیہ کی ذہانت نے ہمیں بڑی مشکلات سے بچا لیا۔ رضیہ سلطانہ کا ذکر کرتے وقت بہرام غوری کے دل پر ایک قیامت سی گزر گئی تھی، مگر وہ ایک کہانی اعصاب رکھنے والا نوجوان تھا۔ سینے میں دن رات دہکنے والی آتش فشاں کو اس طرح چھپایا گیا کہ سلطان التمش اس کے جذبوں کی تپش کو محسوس نہ کر سکا۔ آپ فکر مند نہ ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ان کے منہ میں کس کی زبان ہے اور وہ کس دشمن کے اشارے پر اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کہہ کر بہرام غوری خیمے سے باہر جانے لگا، مگر وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ التمش نے اپنے سالار کو مخاطب کیا، کہیں بات بگڑ نہ جائے اور ہمیں ایک ہی وقت میں 2 محاذ کھولنے پڑ جائیں۔ سلطان علی قدر، اس کا امکان تو موجود ہے۔ بہرام غوری نے پلٹ کر عرض کیا، میں اپنے ساتھ 1000 سپاہی لے کر جا رہا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ وہ اپنے ہتھیار رکھ دیں، اور اگر ان لوگوں نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں اپنی شمشیر بے نیام کر لوں۔ سلطان نے اپنے سالار کی بات سے اتفاق کیا اور بہرام غوری خیمے سے نکل کر چلا گیا۔ بہرام غوری نے 1000 سپاہیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سپاہیوں کا ایک دستہ اس طرف بڑھ رہا تھا جہاں نومسلم راجپوت جمع ہوئے تھے، اور دوسرے دستے کا رخ بظاہر مغربی سرحد کی طرف تھا۔ یہ بہرام غوری کی ایک جنگی چال تھی، اور مغرب کی سمت میں جانے والے فوجی دستے کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک طویل چکر کاٹ کر جنوب کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ تمام سپاہی راجپوتوں کی پشت پر آ جائیں۔ اس طرح بہرام غوری ان کے دونوں جانب محاصرے کی دیوار کھڑی کر دینا چاہتا تھا۔ بہرام غوری نے تقریباً 1 گھنٹے میں یہ فاصلہ طے کیا۔ اسے ہر طرف نومسلم راجپوتوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ تم لوگ یہاں کس لیے آئے ہو؟ بہرام غوری نے تحکم آمیز لہجے میں راجپوتوں کو مخاطب کیا۔ ان میں سے ہر ایک شخص اپنی جگہ مسلح تھا، مگر چہروں سے مسافت کی تھکن صاف نمایاں تھی۔ جیسے ہی بہرام غوری کے الفاظ کی گونج ختم ہوئی، ایک شخص نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ یہ نومسلموں کا سرغنہ امر سنگھ تھا۔ ہمیں شہزادی رضیہ سلطانہ نے حکم دیا ہے کہ ہم سلطان کی مدد کو پہنچیں اور گوالیار کی فوجوں کے خلاف بھرپور جنگ کریں، یہاں تک کہ ہمیں میدان کارزار میں شہادت نصیب ہو جائے۔ امر سنگھ انتہائی پرجوش لہجے میں ٹھاکر بلرام سنگھ کا پڑھایا ہوا سبق دہرا رہا تھا۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس کھلے ہوئے جھوٹ پر بہرام غوری کا خون کھول کر رہ گیا، مگر اس نے نہایت ضبط و تحمل سے کام لیا۔ کیا تمہارے پاس شہزادی عالیہ کا فرمان موجود ہے؟ بہرام غوری نے امر سنگھ سے سوال کیا۔ یہ سوال اس قدر غیر متوقع تھا کہ امر سنگھ چند لمحوں کے لیے گھبرا سا گیا، پھر فوراً ہی سنبھل کر بولا، ہمارے پاس شہزادی کا فرمان تو موجود نہیں۔ قلعے کے کچھ سپاہی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے فوری روانگی کا حکم ہے۔ امر سنگھ بڑی عیاری کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا۔ بہرام غوری ایک بار پھر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا، مگر اس نے ضبط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ کیا لشکر سلطانی کا کوئی سپاہی تمہارے ہمراہ آیا ہے؟ بہرام غوری نے امر سنگھ سے ایک اور سوال کیا۔ امر سنگھ نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور ہاتھ کا اشارہ کیا۔ چند راجپوت آگے بڑھے جو امر سنگھ سے مختلف لباس پہنے ہوئے تھے۔ یہ لباس التمش کے سپاہیوں کا تھا۔ ٹھاکر بلرام سنگھ نے کچھ راجپوت نوجوانوں کے لیے ایسے ہی لباس تیار کرائے تھے تاکہ سلطان کو دھوکہ دیا جا سکے، مگر بلرام سنگھ یہ بھول گیا تھا کہ سلطان التمش کے سپاہی 2 مختلف لباس پہنتے تھے، ایک جنگ کے دوران اور ایک امن کی حالت میں۔ امر سنگھ کے کچھ ساتھی وہی لباس پہنے ہوئے تھے جو سلطان کے لشکری عام حالات میں استعمال کرتے تھے۔ امر سنگھ ایک بار پھر جھوٹا ثابت ہوا تھا۔ تاہم بہرام غوری نے ان سپاہیوں کے فریب کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک مخصوص فوجی اصطلاح کا سہارا لیا۔ بہرام غوری نے یک بعد دیگرے کئی مخصوص الفاظ استعمال کیے، لیکن امر سنگھ کے ساتھی کوئی جواب نہ دے سکے۔
وہ بہروپیے خاموش کھڑے حیرت سے بہرام غوری کا چہرہ دیکھتے رہے۔ دراصل یہ وہ خفیہ اشارے تھے جو نئے سپاہیوں کو فوجی تربیت کے دوران سکھائے جاتے تھے۔ تو نے دیکھا کہ تیرے ساتھی گونگوں کی طرح کھڑے ہیں؟ یکا یک بہرام غوری کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ اگر یہ لشکر سلطانی کے سپاہی ہوتے تو میرے سوالوں کا صحیح جواب دیتے۔ مجھے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ امر سنگھ بڑی بے شرمی کے ساتھ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ یہی لوگ شہزادی کا حکم لے کر آئے تھے، میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ بہرام غوری اس نازک ترین مرحلے پر کشت و خون سے گریز کرنا چاہتا تھا، اس لیے نئی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے بولا، شہزادی کا حکم سن کر تم لوگ یہاں چلے آئے، اب سلطان معظم کا حکم ہے کہ فوراً دہلی کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ امر سنگھ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بہرام غوری نے ایک بار پھر ٹھاکر بلرام سنگھ کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک سکتے کی سی حالت میں کھڑا رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہمیں اس دشوار گزار سفر نے تھکا ڈالا ہے، 2-4 دن آرام کر لیں، پھر دہلی واپس چلے جائیں گے۔ امر سنگھ سمجھ گیا تھا کہ اس کے فریب کا پردہ چاک ہو چکا ہے، اس لیے بہرام غوری سے کچھ دن کی مہلت مانگ رہا تھا تاکہ وہ کسی دن رات کو بے خبری کے عالم میں سلطان کے سپاہیوں پر حملہ کر کے چاروں طرف ابتری پھیلا دے اور پھر موقع ملتے ہی راجہ دیو بل سے جا ملے۔ ہرگز نہیں، تم اسی وقت واپس جاؤ گے۔ بہرام غوری نے امر سنگھ کی درخواست کو بڑی بے رحمی سے مسترد کر دیا۔ تم اپنے ہتھیار اور گھوڑے یہیں چھوڑ دو اور چپ چاپ دارالحکومت کی طرف روانہ ہو جاؤ، سلطانی کارندے راستے بھر تمہاری نگرانی کریں گے۔ بہرام غوری کا حکم سن کر امر سنگھ پاگل سا ہو گیا۔ ہم سینکڑوں میل کا فاصلہ پیدل طے کریں گے؟ نومسلم راجپوتوں کا سرغنہ ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، تمہارے جرم کی یہ کم سے کم سزا ہے۔ بہرام غوری نے قہر آلود لہجے میں کہا، ہم مجرم ہیں؟ امر سنگھ بہت زور سے چیخا۔ وہ اپنے جرم کو چیخوں کے پردے میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اگر مجرم نہیں ہو تو اپنی تلواریں پھینک دو اور گردنیں جھکا کر دہلی واپس چلے جاؤ۔ بہرام غوری کے ہونٹوں سے آگ برس رہی تھی۔ راجپوت ہتھیار نہیں رکھتے۔ امر سنگھ کو اپنا اور ساتھیوں کا انجام قریب نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ سرکشی پر اتر آیا۔ راجپوت نوجوان کا خیال تھا کہ ہتھیار بہرام غوری کے حوالے کر دینے کے بعد وہ سب کے سب بے دست و پا ہو جائیں گے اور بہرام غوری ان کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کرے گا۔ واقعہ یہی تھا۔ بہرام غوری انہیں پیادہ پا دہلی بھیجتا اور پھر زنداں کے اندھیروں میں ڈال دیتا تا وقتیہ کہ سلطان التمش گوالیار کی مہم سے فارغ ہو کر دارالحکومت پہنچتا اور پھر مذہب کے نام پر غداری کرنے والوں کو بدترین سزائیں دیتا۔ امر سنگھ نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا، اسے چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں کو خبردار کرنے لگا، تم میں سے کوئی شخص ہتھیار نہیں پھینکے گا کہ تلوار کے بغیر راجپوتوں کی پہچان باقی نہیں رہتی۔ اپنے ساتھیوں کو نامعلوم خطرے سے ہوشیار کرنے کے بعد امر سنگھ بہرام غوری سے مخاطب ہوا، اگر سلطان کو جہاد میں ہماری شرکت گوارا نہیں تو پھر ہم دہلی واپس جا رہے ہیں۔ امر سنگھ فرار کا نیا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ یقیناً تم لوگوں کو دہلی ہی جانا ہے، مگر اس طرح کے جیسے مزدوروں کے قافلے مزدوری کی تلاش میں شہر در شہر سفر کرتے ہیں۔ بہرام غوری نے انتہائی سخت لہجے میں اپنا فیصلہ سنا دیا، ہم نے اسلام قبول کرتے وقت سلطان سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آخری سانس تک سپاہی رہیں گے، پھر تو کون ہے ہمیں مزدور بنانے والا؟ امر سنگھ بدخواہی کے سبب اپنے لہجے پر قابو نہ رکھ سکا اور نائب سپہ سالار سے بدکلامی کرنے لگا۔ ابھی امر سنگھ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ بہرام غوری کے عقب میں کھڑے ہوئے ایک سپاہی کے ہاتھوں کو جنبش ہوئی اور دوسرے ہی لمحے راجپوت نوجوان گھوڑے سے نیچے آ پڑا۔ بہرام غوری کے سپاہی نے اس مہارت سے کمند ڈالی تھی کہ امر سنگھ کو سنبھلنے کا موقع تک نہ مل سکا۔ وہ کسی کمزور پرندے کی طرح زمین پر پڑا حسرت زدہ نظروں سے سلطانی لشکر کے اس سپاہی کو دیکھ رہا تھا جس نے سیاد کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ اسے سلطان معظم کے خیمے میں پہنچا دو۔ بہرام غوری نے اپنے سپاہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سپاہی امر سنگھ کو کچھ دور تک کھینچتا ہوا لے گیا۔ اپنے سرغنہ کا یہ حال دیکھ کر راجپوت سپاہی آگے بڑھے۔ وہ امر سنگھ کو بہرام غوری کی قید سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بہرام غوری نے راجپوتوں کو آخری بات تنبیہ کی، مگر جب وہ نہیں مانے تو اس نے اپنی شمشیر ہوا میں لہرا دی۔ یہ اعلان جنگ کا اشارہ تھا۔ سلطان کے سپاہی راجپوتوں پر عقابوں کی طرح جھپٹے۔ کہاں ہندوستان کے گوشے گوشے سے چمک کیے ہوئے نوآموز راجپوت نوجوان اور کہاں سلطان التمش کے تجربہ کار اور جان نثار سپاہی، دونوں میں بڑا فرق تھا اور یہی فرق راجپوتوں کی مکمل بربادی کا سبب بن گیا۔ راجپوت کچھ دیر تک تو بہرام غوری کے سپاہیوں کا مقابلہ کرتے رہے، مگر پھر ان کے قدم اکھڑ گئے۔ وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگے تو بہرام غوری کا دوسرا دستہ ان کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ بالآخر چکی کے 2 پارٹوں نے راجپوتوں کو پیس کر رکھ دیا۔ بہرام غوری کے تیر انداز سپاہی راجپوتوں کے لیے فرشتہ اجل بنے ہوئے تھے۔ جو گردنیں شمشیر کے وار سے بچ جاتی تھیں انہیں زہر میں بجھے ہوئے تیر اپنا نشانہ بنا لیتے تھے۔ اس جنگ کا فیصلہ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہو گیا۔ میدان میں چاروں طرف راجپوتوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ بمشکل 100-200 افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ اس مختصر اور بے رنگ مارکہ آرائی میں بہرام غوری کے 50-60 سپاہی کام آئے۔ جب کشت و خون کا سیلاب تھم گیا
تو بہرام غوری نے زخمی راجپوتوں سے سوال کیا، تم کس مقصد سے یہاں آئے تھے؟ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جائیں اور موقع ملتے ہی سلطان کو ہلاک کر ڈالیں۔